بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ کل رات عمران خان کی سیلاب متاثرین کے لیے انٹرنیشنل ٹیلی تھون مہم نے 3 گھنٹوں کی نشریات میں 5 ارب سے زائد رقم جمع کی اور یقیناً اس سے سیلاب متاثرین کو بہت فائدہ ہوگا۔ پوری قوم اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ لوگوں کے دل سے ڈھیروں دعائیں نکل رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف بے لوث جذبے، امیدیں، دعائیں ہیں، وہاں دوسری طرف کچھ لوگوں پر سختہ طاری ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اوورسیز پاکستانی جو ہمارا سرمایہ ہیں ان سے ان کے ووٹ کا حق چھین لیا۔ 24 اگست کو سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شیخ رشید کی درخواست پر سماعت کی تھی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے خدشات کو بنیاد بنا کر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ریمارکس دیے کہ مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے 1 ارب ڈالر مانگے جا رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو سالانہ 30 ارب ڈالر بھیجتے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، اگر ڈالنا ہے تو ٹکٹ لے کر پاکستان آؤ۔ اب امپورٹڈ سرکار اور اس کے اتحادی نت نئی ناکامیوں کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ چکے ہیں، سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ عمران خان ہے یا ہمارے لیے کوئی طوفان جو ہمیں جڑوں سمیت اکھاڑ چکا ہے۔ جیو نیوز نے بغض عمران کی انتہا کر دی۔ میرے پاکستانیوں، کچھ دن پہلے KPK میں 5 افراد سیلاب کی نظر ہو گئے تھے۔ یقیناً آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ اب جیو نیوز نے اس پر ایک خطرناک رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان 5 افراد کی موت کا ذمہ دار عمران خان ہے اور اس کی صوبائی حکومت۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک نے ان 5 افراد کو بچانے جانا تھا، مگر وہ دونوں ہیلی کاپٹرز عمران خان کے سیلاب متاثرین کے دورے پر استعمال ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے ان کا کافی انتظار کیا اور وہ 5 گھنٹے اس پتھر پر موجود رہے۔ آخر کار ایک سیلابی ریلا ان کو بہا کر لے گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ KPK حکومت کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبائی ہیلی کاپٹرز سفر کے لیے ہوتے ہیں، امدادی سرگرمیوں کے لیے نہیں، حالانکہ ایسا کوئی دعویٰ بھی سامنے نہیں آیا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جب یہ لوگ سیلابی ریلے کے درمیان پتھر پر آ کر رک گئے، پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 5 گھنٹے وہ وہاں پر موجود رہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ 5 گھنٹے کیسے ممکن ہے کہ پانی کا بہاؤ ایک ہی طرح چلتا رہا، وہ بھی سیلاب کی صورتحال میں؟ ہمیشہ سیلابی پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری حدیں توڑ دیتا ہے۔ عام حالات میں انہی دریاؤں کے کناروں پر اور ان میں پڑے پتھروں پر بیٹھ کر لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ دریا روٹین کے مطابق بہہ رہا ہوتا ہے۔ اس سیلاب کی صورتحال میں یہ ممکن ہی نہیں کہ دریا میں پڑے پتھر پر آپ 5 گھنٹے ٹھہر سکیں۔ اس وقت وہاں موجود لوگوں نے ریسکیو کی ٹیموں سے رابطہ کیا۔ ریسکیو کی ٹیمیں ابھی راستے پر تھیں کہ ان کو خبر دی گئی کہ وہ لوگ اب بہہ چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چینل کیسا کیسا انوکھا جھوٹ بولتا ہے صرف بغض عمران میں۔ ان کی بغض کا آپ اندازہ لگائیں کہ جیو نیوز کی ویب سائٹ پر عمران خان کے ٹیلی تھون کی کوئی خبر موجود نہیں ہے۔ عمران خان کے بارے میں آپ کو وہاں ساری کی ساری نیگیٹو خبریں ملیں گی، مگر کل والے ٹیلی تھون کی خبر موجود نہیں ہے۔ آپ ان کی بغض کا خود اندازہ لگا لیں۔